انسان کا تعارف کرواتا ہے، واقعی انسان کون ہے اور جعلی انسان کون ہے۔ ہر شردہ بردہ تو ہاتھ پیر رکھنے والا ہم جیسا انسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو انسان دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو انسان ہے، کچھ ہے انسان نما، کچھ انسان ہے اور کچھ انسان نما ہے۔ فصل جب تیار ہو جاتی ہے تو فصل کھیت میں ایک لکڑی اور تمیز کروا کر اسے گاڑ دیا جاتا ہے۔ جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کا ہے، جیسے مسلمانوں نے ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں انسان دکھائی دے رہا ہے وہ انسان بھی ہو۔ کچھ انسان ہے، کچھ انسان نما ہے، انسان جیسے ہیں۔ اچھا اگر میں کہتا رہوں گا تو شاید بہت زیادہ میری بات میں اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہوں، اور اگر میں اپنی بات کو مولا علی کے قول سے مسترد کر لوں گا تو اسی کو مجلس سے ادا کہا جاتا ہے۔ مجلس میں قرآن اور اہل بیت کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو مولا فرمانے خبردار میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، مولا کا جملہ سنیں، میتیں مولا فرمانے میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اچھا مردہ سمجھ لیا جائے تو زندہ کو سمجھ آ جائے گا، دن سمجھ لیا جائے تو رات کو سمجھ میں آ جائے گا، شرک سمجھ میں آ جائے گا تو اسلام اور توحید کو سمجھ میں آ جائے گا، مشرک سمجھ لیا جائے تو مسلمان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مسلمان شناسی یا مسلم شناسی یا اسلام شناسی کا کارنامہ ہے اور اس سے بڑا کارنامہ کفر شناسی ہے۔ جب تک کفر کو نہیں پہچانا جائے گا اسلام شناسی مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک کہ تاریخ اور باقی کو نہیں سمجھا جائے گا عابد اور عبادت گزار سمجھ نہیں آئے گا، بندے اور مغیار سمجھ نہیں آئے گا۔ اور ہمارے میتیں دو طرح کی ہیں، کچھ عبودی میتیں ہیں، لیٹی ہوئی میتیں ہیں، مولا کے الفاظ ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہیں، کچھ عمودی میتیں ہیں، کھڑی ہوئی میتیں ہیں۔ اور ہمارے جو بازاروں میں، چاراہوں میں، کوچوں میں تمہیں چلتے پھرتے انسان دکھائی دے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چلتے پھرتے زندہ ہو۔ صلوات میں رکھا ہوگا جو زندگی گزارے مگر مردوں کی طرح رہے، نہ گواہ بن سکے، نہ شاہد بن سکے، نہ کسی کے حق میں بول سکے، نہ کسی کے خلاف بول سکے، حضرت گرامی معصوم کی نگاہ میں وہ ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ خبردار اگر دو مومنین میں آپس میں اختلاف ہو تو دیکھو کون بغاوت کر رہا ہے اور کون نافرمانی کر رہا ہے اور کون حکم الہی سے سرکاری کر رہا ہے، تو پھر تو اس کا ساتھ دو پھر جو مظلوم ہوئے لا تعلق رہنا اہل بیت کی دنیا میں نہیں۔ اگر مولانا نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ کل فعل فطرت اپنے لہو فطرت کے ایام میں اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ، اونٹنی کے دو سال بچے کی طرح ہو جاؤ کہ لا ظاہر فریق نہ اس کی کچھ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے، لا ظاہر فریق نہ اس کے انسان ہوتے ہیں کہ دودھ لیا جائے، لا تعلق رہنے کا اگر معصوم نے حکم دیا ہے تو وہاں لا تعلق رہنے کا حکم دیا ہے جہاں دونوں طرف باطل ہو، دونوں طرف ظالم ہو۔
فتنہ کہتے ہی اسے عزیزان اکرامی جہاں دونوں طرف ظالم جنگ جمل فتنہ نہیں ہے طالبان کی لڑائی فتنہ ہو سکتی ہے جہاں دونوں طرف باطل ہو جہاں دونوں طرف مجبور لوگ ہو وہ فتنہ ہے لیکن جہاں حق بھی روشن ہو باطل بھی روشن ہو بہت ہے جانے کا رہنے کا اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے جنگ جمل میں کیا ہوا آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے کہ ماضی بڑا اچھا ہے ماضی بہت سے لوگوں کا اچھا ہے کہانی ہے کہ مستقبل اچھا ہو سبحان اللہ ذرا سلمان ہے نبی ہمارے لئے آپ دیکھئے زہیر طلحہ زبیر سارے نبی وقاص بڑے نام ہیں چھوٹے لوگ نہیں تھے اپنے زمانے کے مشاہیر میں سے اپنے زمانے کے سرداروں میں سے چھوٹے نام نہیں ہیں زبیر اور علی کے مکیاد ہے نبی مکرم کے مکیاد ہے ٹوپی کے بیٹے جناب زہرا اور مولا کائنات کے نواب ہو رہا ہے تو شادی کا سارا احترام شادی کی ذمہ داری تقریب کی ذمہ داری زبیر کے ہاتھ میں نبی نے فرمایا زبیر کو کرو کہ سارے انتظامات ہو فاطمہ وقت شادی ہے تو کہاں بات ہے جب جناب زہرا کا دروازہ کرایا گیا تو کسی نے ساتھ نہیں کیا دو تمہارے لوگ تھے جو خاموش رہے کچھ وہ تھے جو اطاعت امام میں خاموش تھے کچھ تھے جو اطاعت نفس میں خاموش توجہ ہوگا سلمان باقی میں سے دیجئے مولا جلوگا سلمان فرما آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے ابو ذر اور حذیفہ کو کہہ دیا تھا فرما گھر سے نہیں نکلو گے یعنی آپ کے ابو ذر نے والا تھا مولا یہ چند صحابیوں سے ڈرتا تھا کہ یہ مخلص ہے اور ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں مگر رنگ بدل جائے گا منظر بدل جائے گا کچھ اور ہونا ہے کچھ اور ہو جائے گا تو مولا نے فرمایا فرما حضرت ابو ذر کو فرمایا گھر سے باہر ایک کلو نہیں دیتا جناب ابو ذر نے یہاں سے فرمایا کہ گھر سے باہر نہیں کلو گے میرے اللہ سے گھر سے باہر نہیں کلو سلمان سے کب معاہدہ مگر ہمیں دیکھتے رہنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں دوسرے دن جب یہ واقعہ ابو ذر کے ابھی کے دروازے کتنے کا واقعہ تو سلمان سے ابو ذر نے کہا سلمان تم نے دیکھا تو دیکھ رہے تھے ہمیں نہیں نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے پھر بھی کچھ تم نے کچھ نہیں کیا کرنے میں علی کی نگاہوں کو دیکھا اگر علی کی نگاہوں میں ایک اشارہ بھی ہوگا تو میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا مگر میں اطاعت امام میں تھا علی کی اجازت نہیں تھی وہاں والد زبیر ہے جس نے تلوار نکالی ہے مولا کہ گھر پہ یہ واقعہ ہوا زبیر تلوار نکال کر بڑھا گیا اور زبیر کی تلوار معمول تلوار ہے سیف الاسلام ہے نبی لقب کیا ہے عزیزان اکرامی بڑی مشکل تو ہوگی میرے بچوں کی اگر یہ باتوں کو رہنے بیٹھائے میں عاشرہ مبشرہ کے اوپر کوئی منفی تبصرہ نہیں کروں گا چند لوگوں کے لیے مان لیتے ہیں کہ عاشرہ مبشرہ کی روایت چلی ہے نبی نے 10 لوگوں کو بشارت جنت دی ہے مگر بشارت جنت حال کے مطابق ہے مستقبل کے مطابق ہے آج تم اس سال ہو کے جنت میں چلے جاؤ نبی مجبور نہیں کر رہے ہوئے کہ کوئی گناہ نہیں کرے نبی کی بشارت انہیں مجبور نہیں کر رہی نبی کی بشارت انہیں نیک رہنے کا مجبور نہیں کر رہی اب تک تمہارا حال اچھا رہا میں بشارت دیتا ہوں بہت ہوتا تو نہیں ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں اب تک تمہارا کے بعد اچھا رہا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں لیکن نبی آج جنت کی بشارت دینے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل جو چاہو کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہونا معیار ہے آئندہ کا اچھا ہونا معیار ہے اور شاید ہم سب آئندہ کی تلاش میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں پڑھ لو تو اچھا ہو جائے گا اپنے جوانوں کو سمجھاتے ہیں کر لو تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے گا ہر شخص کل کی تلاش میں شاید ہم مجلس میں بھی اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے ہماری دور اچھی ہو جائے ہماری آخرت اچھی ہو جائے ہمارے آئندہ کی منزلیں آسان